ہم اس لیے مسکرا رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت صرف لگتا ہے ہمارا اعتماد ہے جسٹس عامر فاروق پہ، تو وہ ہماری قدر کریں اور انصاف دے دیں، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ آج جو سماعت، جیسے آپ سلمان صفدر صاحب کو سن رہے تھے، وہ بتا رہے تھے ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا، ڈونلڈ لو نے کنگریشنل کمیٹی کے آگے جھوٹ بولا، یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے جو بہت ایک اہم اور بڑے ایماندار ڈپلومیٹ ہیں اور بڑے اہم تھے ہمارے ڈپلومیٹک سروس میں، اور وہ یا اسد مجید جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہاں کیس کو سنتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ کوئی اس میں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ یہ جو سائفر کیس ہے یہ ادھر ہی ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا، جس پہ 10 سال کی اور آپ کو غداری کے چارجز لگائے ہیں، وہ تو میرے خیال میں دفن ہو جائیں گے، جیسے آپ کو سلمان صفدر نے بتایا۔ لیکن جو بہت اہم چیز ہے ڈونلڈ لو، جس کو بچانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ادھر پاکستان میں ہے جنرل باجوہ، جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا، اور جتنے سائفر کی کاپیاں 9 کاپیاں انہوں نے، سلمان صفدر نے، ایک گواہ نے بتایا کہ 9 کاپیاں گئی تھی سائفر کی، پوچھیں کہ کتنی واپس آئی ہیں۔ صرف عمران خان اور شاہ محمود کو آپ نے قید دے دی 10 سال کی، جو باقی کاپی ہے جنرل باجوہ کی کاپی واپس آئی ہے۔ یہ تو انہوں نے جرا اگر کرنے دیتے ٹرائل کورٹ میں تو سلمان صفدر یہ بھی پوچھ لیتے کہ جنرل باجوہ کی کاپی کدھر ہے، جن کو یہ میسج بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سائفر کے اوپر انشاءاللہ اگر ایمانداری سے اور حوصلے سے، اور جو کچھ باقی ججز 6 ججز نے کہا ہے جسٹس عامر فاروق کے بارے میں، اس کا تو فیصلہ کر دیں سائفر کا، لیکن جو باقی کیسز یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں عمران خان کے، بہتر یہ ہوگا کہ وہ باقی ججز کے پاس کر دیں، ان کے پاس ان کو بانٹ دیں۔ ان کا کوئی جواز نہیں اب بنتا کہ باقی کیسز عمران خان کے سائفر کے علاوہ کوئی کیس سنیں، تو اس سے بہتر ہوگا بانٹ دیں اور جلد بانٹ دیں، تاکہ ساتھ ساتھ باقی بھی کیس سنے جائیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے کی گئی ہیں وہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھے؟ کس نے؟ کون سے فیصلے؟ جو ججز کس والی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سا فیصلہ نہیں کیا گیا؟ اب ہمیں کیا پتا دباؤ کے نیچے ہے، ہمیں کیا پتا کس وجہ سے ہے۔ دیکھیں یہ ججز کی ذمہ داری ہے، انصاف تو ہم ججز سے مانگتے ہیں، جو ہمارے قاضی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ انصاف دیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم مجھے دباؤ تھا، یہ کس قسم کی بات ہے؟ مجھے آپ کے ایک عہد کر کے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو انصاف دیں گے، اور پھر آپ یہ بہانہ کہیں، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اٹھیں اس کرسی سے، یا ریزائن کر کے چلے جائیں، یا جو ہمارے 6 بہادر ججز نے کیا ہے کہ مل کے اس چیز کی گواہی دے دی ہے انہوں نے، اور بے نقاب بھی کر دیا ہے کہ جو یہ عامر فاروق صاحب کر رہے تھے جج صاحب، مجھے تو ان کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں کہ جب پورا کورٹ ہی ان کے پاس ساتھ نہیں ہے، ان کے ججز ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اکیلے کھڑے ہیں، وہ پھر بھی آ کے ماشاءاللہ کورٹ میں بیٹھ کر سائفر سن رہے ہیں۔ اچھا علیمہ صاحبہ، 6 ججز نے تو اپنا کام کر ہی دیا ہے اور سب لوگ خوش بھی ہیں، لیکن اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کوئی لائے عمل طے نہیں کر رہی، اس مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لے رہی، کیا وجہ سمجھتی میں ہیں؟ آپ سے ایک سوال پوچھوں، جب ججز انصاف نہیں دیتے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے صرف یا ایک پارٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر جب آپ اپنے ججز کے ساتھ خود نہیں کھڑے ہوں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کل آپ اور میں، ہم سب نے ان ججز کے سامنے جانا ہے۔ جب ایک دفعہ ججز نے ہمت کی ہے، ہر پاکستانیوں کو اپنے ایماندار اور ہمت والے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اور جو لائرز ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں لائرز جو جوڈیشری کے لیے کھڑے تھے، جب لائرز کی موومنٹ شروع ہوئی تھی، جب وہ چودھری افتخار کے لیے کھڑے تھے، آج ان ججز کے ساتھ ساری ایسوسیشنز، بار ایسوسیشنز، بلکہ ہزاروں لائرز ہیں پاکستان میں۔ میرا تو خیال ہے ان سب کو آج ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے، اور سارے پاکستان میں ان کو نکل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ سمجھتی ہیں جنرل فیض صاحب نے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب پر پریشر ڈالا تھا، اس وقت پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیتے تو آج آپ کو یہ دن فیس نہ کرنا پڑتا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون سی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ ایسی
चीज की तो बात ये कर कर मुझे रहा हूँ, शौकत अजीज सिद्दीकी इसी हाई कोर्ट के जज थे। जनरल फैज ने कहा था कि मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें। उस वक्त उनको कौन से पाकिस्तान फैसले? तहरीक कौन से फैसले पनामा लीक्स पनामा लीक्स एक सेकंड मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उस नहीं वक्त आप कतारे कौन में सी खड़ा बात कर- कर रहे हैं पनामा लीक्स जी। पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है मैं वो जज की चोरी बात के मैं कर रहा हूँ, जो जज ने खत आपकी लिखा। मैं आपको बताती हूँ जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी जो उसने जिस चीज के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे आप सही कह रहे हैं अगर ये जजेस सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था जो चोरी और डाका जो आप और मेरा पैसा लेकर गए हैं उसके ऊपर चार्जेस नहीं थे ऐसे फैसलों की सुधार के लिए फिर क्या मुमकिन है? क्या अगर कोई राय आपसे तलब कीजिए, क्या मेरी राय पूछ रहे हैं क्या होगी? हम सारा दिन कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं हम सारा दिन जेलों में खड़े मैं ये बता दूं इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को थोड़े से अच्छे जजेस मिल गए ना पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह